علی ولی اللہ، امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں اشرف الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع مذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے خلیفہ اور امت مسلمہ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی نے اس سے قبل کے کائنات کو خلق فرماتا اس خلقت کے لیے ایک رحمت کو خلق فرمایا، اور اسی عنوان سے ہم نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا میرے حبیب، ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں بنا کر بھیجا مگر یہ کہ رحمت۔ یہ حصر کے معنی ہے۔ پہلا والا ترجمہ جو ہے وہ روان اور سلیس ہے کہ تمام عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے۔ ہر جلوے میں اور عمر کے ہر مرحلے میں اور عمر سے مطابق فقط اس دنیا کی 63 سال کی زندگی نہیں بلکہ عالم انوار سے لے کر قیامت تک وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اسی رحمت کا جلوہ نظر آتا ہے ان ہستیوں میں کہ جن کی خلقت ان کے نور سے ہوئی، اور اسی جانب ارشاد ہے اسی جانب ارشاد ہے حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے حبیب اگر تم مورد نظر نہ ہوتے تو تمام افلاق کو خلق نہ کرتا۔ تو اشرف الانبیاء کی زندگی پر جب بات کی جائے تو عالم انوار سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اسی نور کا ایک حصہ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر، اصلی والے، حضرت فاروق اعظم، اصلی والے، امیر المؤمنین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب، اور کون؟ جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور پھر مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہما کی ذریت سے ان کے 11 فرزند، اور کون؟ وہ ہستیاں کہ جو ان کے لیے خاص ہیں، وہ سب اسی نور سے۔ اسی طریقے سے مقام تینت میں شیعہ بھی شامل ہیں۔ شیعتنا خلقوا من فاضل تیننا وفاضل معنا، کہ ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے اور ہمارے بچے ہوئے پانی سے، ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ علامت یہی ہے، یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، وہ ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو اشرف الانبیاء کا نور تھا. اور پھر یہ واضح کرتے چلیں کہ اس نور سے ہی خلقت ہوئی اور اسی نور کا حصہ ہے کون؟ باقی یہ ذوات مقدسہ کے جن کا ذکر ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ انہی کے نور سے خلق فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، کہ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرا نور خلق فرمایا اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو اس روایت سے ذہن میں نہ آئے کہ فقط مولا امیر المومنین اس نور سے ہیں، نا، باقی روایات میں بھی ہے. اور جیسے کہ مولا امیر المومنین کے لیے انا ولی من نور واحد، انا علی منی و انا منہ فاطمہ منی و انا منہا حسن منی و انا منہ حسین منی و انا منہ انہم منی و انا منہم. یہ سب کے سب اسی نور سے. تو اشرف الانبیاء کا نور اس وقت خلق ہوا کہ جب کچھ بھی نہ تھا. خداوند تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نور خلق فرمایا. اور بعض روایات میں یہ آیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلا خطاب فرمایا اشرف الانبیاء سے وہ کیا تھا؟ انکا عبدی. کہ اس نور کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی؟ کہ تم میرے عبد ہو. عبد سے مراد کہ یہ نور وہ نور ہے. اور جب مخاطب کیا تو فقط یہ ایک نور. کون سا نور؟ اشرف الانبیاء کا. اور اس نور سے جو سب خلق ہوئے اس نور کو مخاطب کیا کہ انکا عبدی، کہ تم یعنی اے نور تم میرے بندے ہو. بندے سے کیا مراد؟ کہ تم وہ ہو کہ جو ہر حال میں میری اطاعت اور عبادت کرنے والے. اور عبادت کے لیے روایتوں میں نقل ہوا ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس تفسیر میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اور اشرف الانبیاء کو جو پہلا خطاب ہوا یا اس نور کو جو پہلا خطاب ہوا وہ کیا؟ انکا عبدی. لہذا تشہد میں جب ہم وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد گواہی دیتے ہیں تو پہلی گواہی کس کی ہے؟ اشرف الانبیاء کی. لیکن کس صفت کے ساتھ ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہاں سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالی. اور اسی معرفت کی وجہ سے عبودیت یعنی اطاعت. اور اسی جانب پھر اشارہ ہوا سورہ دہر میں وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی ارادہ نہیں کرتے، ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا. اب گو کہ یہ جشن کی محفل ہے، کوئی مصائب کا وقت نہیں ہے، لیکن بلا شک انہی کی معرفت کا نتیجہ ہے کہ جو جناب حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی زبان سے کہ مصائب بیان نہیں کر رہے، تمام مصائب ذہن میں رکھیں. اور عبید اللہ ابن زیاد نے جب جناب زینب سے کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے ان تمام مصائب کو ذہن میں رکھیں. 10 محرم ہو چکی ہے، بلکہ نانا کی شہادت ہو چکی ہے، جناب سیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، سارے مصائب جناب زینب نے دیکھے ہیں. مولا امیر المومنین کی مظلومیت کو دیکھا ہے، ان پر گالیاں پڑھتے ہوئے سنا ہے، ان سے جنگوں کے بارے میں کو دیکھا ہے، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے، امام حسین کی شہادت کو دیکھا ہے. وَمَا رَأَيْتُم مِّنْهُ إِلَّا جَمِيلًا. اگر سورہ دہر کی کوئی تفسیر اور کوئی مصداق پنجتن کے بعد نظر آتا ہے تو کہا جائے گا وہ انہی کی نسل میں خصوصاً حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات مقدس میں نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جن جن مومنین نے خصوصاً جو زخمی ہیں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کا دفاع کیا، یا اللہ ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما.
اور ہر وہ شخص جس نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر کی جانب غلط نگاہ کی، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار فرما۔ تو کچھ نہیں ہے، نور اشرف الانبیاء ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس کے بعد جب خلقت کا سلسلہ شروع ہوا تو عالم ارواح میں تمام ارواح سے تو الگ لیکن تمام انبیاء سے اشرف الانبیاء کی نبوت کا اقرار لیا کہ اگر یہ تمام انبیاء اشرف الانبیاء کے دور میں ہوتے تو ان سب پر اطاعت واجب ہوتی اور حکم ماننا واجب ہوتا کس کا؟ اشرف الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب جب بڑی عجیب بات نظر آتی ہے دونوں ولادتوں کے اعتبار سے کہ اشرف الانبیاء دین لانے والے، البتہ یہ دین شروع ہوا حضرت آدم سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت خاتم پر مکمل ہوا اور ولایت مولا علی کے ذریعے سے تکمیل ہوئی۔ تو اشرف الانبیاء دین لے کے آئے، مکمل بھی کیا، اور اس کی دین کی حفاظت کا سلسلہ امامت کے ذریعے سے ہوا، اور سب سے زیادہ جو نشیب و فراز کے زمانے میں روایات کو پھیلانے کا موقع ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جب کہا جاتا ہے مذہب الجعفری یا فقہ الجعفری تو مراد یہ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوئی مذہب بنا دیا یا فقہ بنا دی، نہ، یہ فقہ محمدی، علوی، فاطمی، حسنی، حسینی ہے، سجادی ہے، باقری ہے، جعفری ہے، کاظمی ہے، رضوی ہے، تقوی ہے، نقوی ہے، عسکری ہے اور مہدوی ہے۔ یہ در حقیقت فقہ الاسلام ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ امام نے بنا دیا، جیسے ابو حنیفہ نے، شافعی نے، مالک نے، حنبل نے، ابو یوسف نے جس طرح سے قیاس کیا اور نئی نئی چیزیں بنائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کچھ بنا دیا نا، بلکہ اصل کیا ہے کہ جس زمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں ان کے نام سے پہچانا جا رہا تھا ان کے نظریات کو، تو اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین اور بالفاظ دیگر اسلام میں واقعی کو اس زمانے میں پہچانا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نسبت کے طور پر۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک جانب شریعت محمدی اور اسی شریعت محمدی کو، کیونکہ سب سے زیادہ روایات امام سے نقل ہوئیں تو کہا گیا فقہ الجعفری، جبکہ یہ وہی شریعت محمدی ہے کہ جو امام جعفر صادق اور باقی ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے دنیا تک پہنچی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے یہ نور منتقل ہوتا ہوا پہنچے گا حضرت عبداللہ تک، اور ختم نبوت ہوگی اشرف الانبیاء کے ذریعے سے۔ اور عالم اسلام میں دو خاتمیت ہیں، یاد رکھیں، ایک ختم نبوت یا خاتم النبیین۔ ختم نبوت ایک سمجھے ایک مفہوم ہو گیا یا ایک مصدر ہو گیا، اور اس کو ختم کرنے والے یعنی اختتام پہنچانے والے، مہر لگانے والے، بند کرنے والے کو کہا جائے گا خاتم النبیین۔ اور دوسری خاتمیت ہے خاتم الاوصیاء، یعنی ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔
اور زمانے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کی امت میں سے ہیں اور خاتم الانبیاء کے مامومین میں سے ہیں. وہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور اس اعتبار سے ایک ہمیں واقعاً فضیلت حاصل ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کی امت میں سے ہیں ایز اے نبی، اور خاتم الانبیاء کے مامومین میں سے ہیں. وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ماموں. تو یہ جو ہماری پوری یہ جنریشن چل رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیں راضی و خوشرود، ہم سے راضی و خوشرود رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں سے تو ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ بعض جملات دوسروں کے لیے شایانہ شان نہیں ہیں. مثلا میں کہوں اللہ آپ کے گناہ معاف کرے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، یہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ ہمارے سے مراد ہمارا متکلم وحدہ، ہمارا دو معنی میں ہوتا ہے، متکلم مع الغیر یعنی میرے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہیں، اور ہمارا بے معنی یعنی میں. تو ہم اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کوئی نہ سوچے کہ کسی اور کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ امام زمان علیہ السلام کو ہم راضی رکھ سکیں. یعنی آپ لوگ سے تو ہیں راضی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. کون سا نور؟ نور محمدی. اور یہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو عبد المطلب میں. حضرت عبد المطلب کے بارے میں بعض دفعہ سوال ہوتا ہے. عبد یعنی غلام، مطلب، مطلب ان کے چچا تھے اور حضرت ہاشم کے بھائی تھے. حضرت ہاشم کی زوجہ جناب حضرت سلمہ کا جب عقد ہوا وہ مدینے والی تھی. تو ان کے والد نے شرط لگائی تھی کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن بچہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوگا. اب ظاہر یا تو ان کے کلچر کا یہ حصہ ہوگا یا یہ کہ وہ خود محبت کرتے ہوں گے کہ بچہ یہاں پیدا ہوگا. تو حضرت ہاشم پھر چلے گئے تھے اپنی زوجہ محترمہ جب حاملہ تھی تو ان کو مدینے چھوڑ کے چلے گئے تھے شام کی جانب، اور پھر وہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی یہ جو غزہ ہے یہیں پہ ان کی قبر مطہر ہے، یا بالفاظ دیگر اسی پورے علاقے میں ہے. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا سے جو زائرین جاتے تھے، جیسے کہ آج ایران عراق شام ہے، اس زمانے میں ایران عراق شام کے ساتھ یروشلم بھی جاتے تھے. خود ہماری نانی جب گئی تھیں تو وہ وہاں بھی گئی تھی انڈیا سے. البتہ انڈیا کے جو زائرین ہیں وہ بعض ابھی بھی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پاسپورٹ سے الاؤ ہے، خصوصاً بحری حضرات. اب یہ ضمناً بات ہو رہی ہے تاکہ اس جانب توجہ رہے کہ اللہ ایسے حالات کرے کہ ان کا فتنہ ختم ہو تو ہم بھی وہاں مقدس مقامات تک جا سکیں. خصوصاً اس وقت اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے، مقبوضہ فلسطین میں ایک شہر ہے اسقلان، عربی میں کہتے ہیں اسقلان، آج کل اسے کہتے ہیں اشکلون. اشکلون کے جو ایک سینٹرل ہاسپٹل ہے اس کے لان میں ایک احاطہ ہے، اس کو آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، اور اس احاطے کا نام ہے راس الحسین، اور اس کو ابھی بھی بوری اس کو بناتے ہیں. اور سر امام حسین جو گھمایا گیا تھا تو کچھ دن اس جگہ پہ رکھا گیا تھا اشکلون میں. اشکلون کے ہاسپٹل کے لان میں ابھی بھی وائٹ سنگ مرمر کا ایک چبوترا ہے، تقریباً 12x12 یا 15x15 کا. تو حضرت ہاشم کی قبر وہاں، اب ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا اور پھر زوجہ ان کی وہی رہی. اب یہ لوگ جاتے ہوں گے ملنے کے لیے اور وہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً جاتے ہوں گے، کیونکہ حضرت ہاشم کے فرزند ان کا نام تھا شیبہ، شیبۃ الحمد،
اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے سے جو بال تھے کچھ وہ سفید تھے، پیدائشی سفید تھے۔ تو شیبہ جو ہے سفیدی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی سفیدی والا کہ جو قابل تعریف ہے، قابل حمد ہے، یہ تھا ان کا نام شیبۃ الحمد۔ اب جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا ان کو لینے کے لیے گئے۔ کس کو؟ حضرت عبد المطلب۔ کون سے چچا لینے گئے؟ ان کا نام تھا مطلب۔ اور جب وہ گئے تھے تو یہ تھا کہ وہ شام جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب لوگ شام جاتے تھے تو شامی علاقہ خوبصورت تھا، انہیں خوبصورت لوگ ہیں ادھر، تو وہاں سے پھر خوبصورت غلام اور کنیزیں خرید کے لاتے تھے۔ تو جب یہ اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے لا رہے تھے پیچھے، تو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک اتنا خوبصورت بچہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت ہے عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام، تو یہاں سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان صاحبان انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ رہتا تھا، تو شاید مطلب نے سوچا ہو کہ صحیح ہے، لیکن بعد میں کلیئر ہو گیا تھا، کچھ دن شاید سوچا ہو کہ ان کو یہاں ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ تو پھر جناب عبد المطلب کو یہ لے آئے، تقریباً شاید 8-10 سال کی ایج میں، یا جو بھی ایج ہوگی، اب والدہ آئیں ساتھ، یا آنا جانا رہتا تھا، اور عبد المطلب نے تمام وہ میراث جو جناب ہاشم کی تھی وہ اپنے بھتیجے کو دی، اور ساتھ میں عہدہ بھی ڈیوائیڈ کیا کہ مہمانداری اور جو پانی پلانے کا انتظام ہے وہ اب تمہارا ہوگا۔ یعنی بڑی عظیم ہستی تھے جناب مطلب کہ ان کو۔ پھر اس کے بعد ان کو بشارت ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور انہوں نے پھر زمزم جو جرہمیوں نے بند کر دیا تھا، جرہمی قبیلے والے آئے تھے، قریش سے جنگ ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کے 2 سونے کے ہرن اٹھا کے اور بہت سارا تلواریں اور ڈھالیں اس میں ڈال کے پتھروں سے اس کو بند کر دیا تھا، اور بند کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے زمین کو ہموار کر دیا تھا کہ پھر کوئی کھود نہیں پایا، ایک مشیت خداوند تبارک و تعالی تھی۔ لہذا جب کہا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں اور پانی کس کے ذریعے سے ہے، تو یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل کا نام لیا جاتا ہے اور حضرت عبد المطلب کا، کیونکہ پہلی دفعہ زمزم کا پانی جاری ہوا حضرت اسماعیل کے ذریعے سے، اور دوسری دفعہ جاری ہوا حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے۔ اور حضرت عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی کہ فلان فلان جگہ پہ جو ہے وہ کنواں کھودو۔ انہوں نے کنواں کھودا، اور اس کے بعد وہاں سے 2 ہرن بھی نکلے، تلواریں وغیرہ نکلیں، اور اس پر قریش والوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا قرہ ڈال لیتے ہیں، 2 قرے ڈالتے ہیں خانہ کعبہ کے نام سے ان ہرنوں کے لیے، اور نہ ہرن تو خانہ کعبہ میں دے دیتے ہیں، اور جو باقی تلواریں وغیرہ اس کے لیے 2 قرے خانہ کعبہ کے لیے، 2 قرہ تم لوگوں کے نام کے، 2 قرہ میرے نام کے، 6 قرہ ڈال دیتے ہیں، یعنی بیلٹ جس کا نکل آیا۔ تو جب نکلوایا تو دونوں قرے نکلے جناب عبد المطلب کے نام کے۔ انہوں نے کچھ چیزیں خانہ کعبہ میں تبرکاً آویزاں کر دیں، لیکن اس پر بھی وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فیصلے کے لیے شام سے فلاں راہب کو لائیں گے، کفار قریش نے کہا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا صحیح ہے، یا اس کے پاس جائیں گے۔ جاتے میں ایک وقت آیا کہ یہ لوگ ایک جگہ پھنس گئے، اور جب پھنس گئے تو آخر میں یہ قرار پایا کہ بھئی اب تو راستہ ہم بھٹک گئے، اور میلوں کچھ پانی وغیرہ کا جلوہ نظر نہیں آتا، اور ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، کوئی منزل بیچ میں نہیں ہے۔ اور یہ سابقہ زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا۔ اسی دوران قبریں کھودنے کی بات ہوئی کہ قبریں سب اپنی کھود دیتے ہیں، جتنی طاقت ہے گڑھے کھود دیتے ہیں، جو مرے گا اس کو دفن کر دیں گے، آخر والا آدمی جو ہے وہ آخر کو دفن کر دے گا، آخر والے کا پھر جو بھی ہو
تو جو بھی آخر والا ہوگا اس کی میت رہ جائے گی. سب نے اس کے اوپر ایک اقرار کر لیا. لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گا، آگے بڑھوں گا. اور جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان کے اونٹ کے قدموں کے نیچے سے چشمہ پھوٹا. جیسے ہی چشمہ پھوٹا تو سب کو جو ہے خوشی کی خبر ملی، اور سب نے کہا کہ اب ہم راہب کے پاس نہیں جاتے ہیں. جس اللہ نے اس بیابان میں تمہارے اونٹ کے قدم کے ذریعے سے ہمیں سیراب کیا ہے اور چشمہ پھوٹا ہے، بس زمزم جو ہے وہ تمہارا ہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ نور بالآخر منتقل ہوا حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں. حضرت عبداللہ کی دو اہم صفات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کا حسن و جمال پورے عرب میں خصوصاً قریش میں حسن جناب حضرت یوسف کی طرح سے مشہور تھا. اور جس طرح سے صواحبات یوسف کا ذکر ہے کہ جناب یوسف کے حسن و جمال سے متاثر جو مثل کی خواتین تھیں، تو تاریخ میں آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت عبداللہ کے پیچھے بھی بہت ساری خواتین تھیں، جن میں ایک ماں کی کاہنہ بھی تھی، اور وہ پیچھے پڑی تھی کہ مجھ سے شادی کرو. اور جب جناب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی جناب حضرت آمنہ بنت وہب سے، تو بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا جو تم سے شادی کا تقاضا تھا وہ تمہاری پیشانی پہ نور کی وجہ سے تھا، اب وہ تمہارے اندر نہیں رہا ہے. تو جناب حضرت عبد المطلب کہ فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے. لہٰذا تاریخ میں ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات طبی ہوئی یا ان کو قتل کیا گیا. تو بعض جگہ جو احتمال ملتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا، کیونکہ یہودی انتظار بھی کر رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہی آخری نبی کے نور کے حامل ہیں. لیکن دوسری جانب بعض یہودیوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو آخری نبی ہو وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہو. یہ اصل پرابلم تھا. یعنی آخری نبی اسماعیلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اسحاقی ہونا چاہیے، نسلاً حضرت اسحاق کی نسل سے. تو ایک دفعہ یہ لوگ کہیں جا رہے تھے اور اس میں جناب وہب بھی تھے، یعنی حضرت آمنہ بنت وہب کے والد تھے. اور یہودیوں نے ان کو گھیرا اور ان لوگوں نے دفاع کرنا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑوں پہ کچھ نورانی مخلوقات آئیں اور اس نے عبداللہ کا دفاع کیا. ابھی دفاع کس لیے ہے؟ کہ نور ابھی باقی ہے. یہاں سے جناب وہب کو بہت زیادہ عشق ہو گیا جناب حضرت عبداللہ سے. ایک تو یہ کہ بہت خوبصورت ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ عام شخص نہیں ہے. تو آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور دوسری جانب وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی بھی جو ہے وہ عام نہیں ہے. کون؟ حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اور آمنہ کے لیے اس سے بہتر اور اس کا جوڑ آمنہ ہے. اور حضرت آمنہ کی والدہ حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں، اور یہاں کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آمنہ بھی اپنے قوم اور قبیلے اور قریش میں ایک منفرد خاتون تھی. تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اب تک جتنے مشورے آئے ہیں اور پیشنہاد ہوئی ہے عبداللہ کے لیے، اس میں آمنہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہاں خیر پتہ چلا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے بھی اور اس معاملے کے ذریعے سے بھی کہ جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ظاہر ہے ہم انڈین کلچر میں دبے ہوئے ہیں کہ لڑکی کا باپ بھی پیشنہاد کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں کر پاتے. کوئی کر دے تو ساری زندگی تانا دیا جائے گا، جبکہ شادی ہے بابا، یہ بھی برابر ہے وہ بھی برابر ہے، دونوں برابر ہیں فیملیز. یہ ہندوانی کلچر ہے کہ لڑکی والے نیچے ہیں، یا لڑکی والے جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، یا لڑکی والے خواہش نہیں کر سکتے. خواہش کوئی بھی کر سکتا ہے. شادی دو فیملیز کے بالکل برابر ہے، اور ایک اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں کہ یہ بیوی ہے شوہر ہے، بالکل برابر ہے. حقوق میں فرق ہے، ایک اعتبار سے بالکل برابر.
تو حضرت عبد المطلب نے قبول کیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی پرسنالٹی بھی ان کے والدین کے نزدیک بھی اور حتیٰ حضرت عبد المطلب کے نزدیک بھی بہت زیادہ کلیئر تھی کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ کو بھی کافر بنا دیا ہمارے برادران اہل سنت نے، اور حضرت آمنہ کو بھی کافرہ بنا دیا. تو نہ سمجھے کہ بغض فقط مولا علی اور جناب حضرت ابو طالب سے ہے. یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں حضرت ابو طالب کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جن سے مقابلہ ہے وہ حضرت ابو طالب کو نہیں، حضرت عبداللہ کو اور حضرت آمنہ کو بھی کافر کہتے ہیں. نہ فقط ان دونوں کو، بلکہ بعض علماء تو یہاں تک ان کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان دونوں کے ذریعے سے جن کی ولادت ہوئی وہ بھی معاذ اللہ 40 سال تک کافر تھے. سادہ مسئلہ نہیں ہے. نہ سمجھے کہ بغض مولا امیر المومنین تنہا، نہ بغض مولا امیر المومنین بھی در حقیقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. صرف ایک حوالہ دیتے ہوئے گزرے، جس شخص نے حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی تھی اور ہمیشہ یہ ملعون اشرف الانبیاء کی توہین کرتا تھا، تو یہاں پہ سوال کریں کہ پہلے توہین اس نے مولا امیر المومنین کی یا پہلے توہین اس نے جناب اشرف الانبیاء کی یا مولا امیر المومنین کی؟ کس کی؟ رسول اللہ کی. تو مولا امیر المومنین سے یہ لوگ بغض رکھتے تھے، یہ جاننا چاہیے. لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کی جو شریعت پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئی تھی اور اس شریعت کو بچانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اس شریعت کو پھیلانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کا تھا، اور دنیا یہ جانتی تھی یہ شریعت پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا علی اور فاطمہ کے فرزند کے ذریعے سے. تو اصل دشمنی ائمہ اثنا عشر اہل بیت سے نہیں ہے، اصل دشمنی اشرف الانبیاء سے ہے. اشرف الانبیاء جناب سیدہ مولا امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام سے بغض رکھنے والے، انہیں اذیت دینے والے، ان کی توہین کرنے والے، ان سے جنگ کرنے والے، ان سے بغاوت کرنے والے، ان سب پر لعنت ہو. تو جناب حضرت عبداللہ کا یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ میں. اب آپ تصور کریں کہ اس نور کو مکے کی کاہنہ بھی جانتی ہے، لیکن وہ نور خود نہیں اپنے آپ کو جانتا معاذ اللہ. اس نور کو یہودی بھی جانتے ہیں، اس نور کو عیسائی بھی جانتے ہیں. اس نور کو درک کرنے کے لیے مکے کے اور مدینے کے ارد گرد آباد بھی ہو گئے. یہ ہے معرفت اہل بیت. اور وہ دوسرا سلسلہ کہ جی اشرف الانبیاء پر جب وحی نازل ہوئی، کہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ایک موضوع بخاری کا ہے اور اس پر ان کے علماء نے کہا ہے اجمع الروات، راویوں کا اجماع ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی معاذ اللہ کوشش کی. یہ فرق ہے کہ رسول اہل بیت سے لیا جائے. یہ جو سندھ میں ابھی قتل ہوا ہے، خدا اس کی مغفرت فرمائے، یہ توہین رسالت کا سلسلہ ہے. ان کو دکھانا پڑے گا بابا توہین رسالت مذہب اور مکتب اہل سنت سے، ہوش کے ناخون لو. تم لوگ اپنی چیزیں چھپاتے ہو، جبکہ توہین رسالت کا جو منبع ہے، جو مصدر ہے، وہ کتب اہل سنت ہے. اب اگر کوئی فرانس والا کارٹون بنا دے اور کہہ دے معاذ اللہ تمہارا نبی خودکشی کرنا چاہتا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، تو آپ اس فرانسیسی کو ماریں گے یا کہیں گے جا کے اپنی کتابیں صحیح کرو، اہل بیت کی جانب آؤ؟ یہ چھوڑو منافقوں کو، اہل بیت کی جانب آؤ. اشرف الانبیاء نے ثقلین چھوڑے ہیں، قرآن اور اہل بیت، نہ کہ قرآن اور اصحاب. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن سے اور ابو بکر سے، یا قرآن سے اور عمر سے، اور قرآن سے اور عثمان سے، اور قرآن سے اور سلمان سے حتیٰ، یا قرآن سے اور ابو ذر سے. نہ، کسی کی توہین نہیں کر رہے، سب کے نام لے دیے. حضرت سلمان کے لیے بھی نہیں کہا. کوئی اگر سمجھے کہ ان تینوں کی توہین کر رہے ہیں، نہ، نہیں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سلمان و کتاب اللہ و ابو ذر و کتاب اللہ و میثم تمار یا کتاب اللہ، یا مثال کے طور پر مقداد. نہ، کتاب اللہ و ترت اہل بیت، کسی کی توہین نہیں کر رہے. کتاب اللہ و علی و فاطمہ و حسن و حسین.
علی و فاطمہ و حسن و حسین و باقی ائمہ خصوصاً امام جعفر صادق سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین ملے گا کہ اشرف الانبیاء کے نور کو لوگ دیکھ رہے تھے. اور اگر منافقوں سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین نکلے گا کہ اس نور کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں. کس نے بتایا؟ نبی ہوں، بقول ان کے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دل صاف کیا گیا. اچھا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، آپ کو تعجب ہوگا. کتب اہل سنت کے مطابق حسن کئی دفعہ واقعہ ہوا. یعنی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی توہین ہے، جناب جبرائیل کی بھی توہین ہے، سب سے بڑھ کے اشرف الانبیاء کی توہین ہے کہ ایک دفعہ دل چاک کیا اور پھر اس میں سے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کثافت نکلی. پھر یہ دوبارہ کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ واقعہ ہوا. تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معرفت اہل بیت کے ذریعے سے، اشرف الانبیاء کی معرفت اہل بیت کے ذریعے سے. اور یہ صحیح معرفت کا موقع ملا سب سے زیادہ پھیلانے کا کس کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو. اب آخر میں مختصر سی گفتگو کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ہمیں ادب کرنا نہیں سکھایا اشرف الانبیاء کا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بہترین ذکر کیا ہے. آج ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی ذکر کیا. لوگ سوال کرتے ہیں بعض دفعہ ذکر. یاد رکھیں پبلک چاہتی ہے کہ تھوڑا سا انسان شکلیں بنائے، ادھر ادھر دیکھے، کاپی پینسل چلائے، اس کے بعد کہے کہ آپ یہ پڑھ لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ذکر ائمہ نے بتایا وہ پڑھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے جی ماں کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ایسا کمانے کے دھندے. اچھا لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو ملائکہ فرماتے ہیں، جس کا حکم تمام انبیاء کو ہے. وہ کیسے؟ کہ انبیاء بھی مؤمنین رسول اللہ ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ صلوات کیسی ہو؟ مکمل صلوات ہو، ناقص دم کٹی نہ ہو. قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ یاد رکھیں کہ صلوات کا حکم کسی بھی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملا تو صرف امت رسول اللہ کو ملا. اور یہ صلوات پڑھی جائے کس پہ؟ رسول اللہ پہ. اور کسی کی آل کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کے لیے. کہ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل سنت کی بھی نماز بغیر صلوات محمد والے محمد کے نہیں ہوتی. اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی تو غسل و وضو کے اور نماز کے مسائل بھی انہی سے لے لو. جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی تو غسل و وضو اور نماز کے مسائل بھی ان سے لے لو. یا چلو کم سے کم جس ذکر میں بیٹھ کے تشہد میں یا تحیات میں یہ ذکر کرتے ہو وہی مسئلہ اہل بیت سے لے لو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے کتنی دوری ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے. اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں. تمام انبیاء کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لیا. یا آدم اسکن و انت، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ. لیکن کہیں پر بھی یا محمد نہیں آیا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط احترام کا حکم نہیں دیا بلکہ وہ احترام کیا اشرف الانبیاء کا کہ جو کسی بھی نبی کا نہیں کیا. اور نہ یہ کہ ان کا احترام کیا بلکہ اس جگہ کی قسم کھائی کہ جس جگہ پر آپ تھے
ولا اقسم بہذا البلد، کہ قسم میں اس شہر کی کہ جس میں اے میرے محمد، اے میرے حبیب تم ہو۔ تو تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا احترام سکھایا ہے اشرف الانبیاء کا، اور کیا بتایا ہے اشرف الانبیاء کی آل کے لیے، اور کیا ہوا آخر میں توجہ دلائیں۔ ظاہر ہے کہ مصائب تو نہیں پڑھنے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ پتہ چلنا چاہیے پھر کیا ہوا اس نبی کے ساتھ اور کیا ہوا اس نبی کی آل کے ساتھ۔ اور یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اپنی قدر و قیمت پتہ چل جائے کہ ہم اس آل سے محبت کرتے ہیں، اس آل کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اس آل کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے ہمارے ان تمام غموں کا کہ جو ہم نے اہل بیت محمد و آل محمد کے لیے کیا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے ان تمام خوشیوں کا کہ جو ہم نے خوشیاں کی محمد و آل محمد کے لیے، کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جتنے ان کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں ان سب کو طول عمر عطا فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، خصوصاً جو مومنین زخمی ہوئے لبنان میں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ